صرف اتنی بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہر مسئلے میں اختلاف ہے، لیکن یہ نوعیت نہیں تھی کہ کوئی رفع دین نہ کرے اس کو بے نماز کہا جائے، یا کوئی رفع دین کرے تو اس کو کہا جائے کہ یہ بے نماز ہے۔ یہ بات نہیں تھی، یہ سلسلہ انگریز کے زمانے سے شروع ہوا، اس سے پہلے یہ کوئی بات ہی نہیں تھی۔ میں نے عرض کیا کہ مسائل میں اختلاف ہوتا رہتا تھا، اس لیے ہمیں خواہ اب تھوڑا بہت ہمیں بحث کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ تو اس حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں کہ جو لوگ رفع دین کو اتنی بڑی اہمیت دیتے ہیں کہ رفع دین کرنا جو ہے وہ سنت مؤکدہ ہے، اور رفع دین کرنا یہ عمل بالحدیث ہے، نہ کرنا حدیث کے خلاف ہے، اور جو رفع دین نہ کرے وہ بے نماز ہے، تو یہ جو باتیں کرتے ہیں تو لہٰذا ہمیں کچھ بات کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس کے لیے عرض یہ ہے کہ دیکھیں ذخیرہ حدیث میں اگر سب سے زیادہ کوئی روایت مایہ ناز روایت جس پر اس زمانے کے لا مذہب غیر مقلدین کو بڑا فخر ہے، وہ روایت یہ ہے جو آپ کے سامنے ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت ہے، صحیح بخاری صفحہ 102 میں موجود ہے۔ اس روایت میں اس بات کا ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 مقامات پہ رفع دین کرتے تھے، عند الافتتاح اور عند الرکوع بعد الرکوع، 3 جگہوں میں کرتے تھے۔ اب بات یہ کہ ان میں جو پہلی جگہ ہے اس میں تو کوئی نزاع نہیں ہے، کیونکہ عند الافتتاح رفع دین یہ تو اجماعی چیز ہے، باقی حقیقت میں اختلاف جا کر کے 2 میں ہوا، عند الرکوع رفع دین یا بعد الرکوع رفع دین۔ اب اس کے متعلق آپ سمجھیں کہ اس روایت میں یہ آیا کہ 3 مقامات میں اللہ کے نبی رفع دین کرتے تھے۔ اب انہوں نے اس سے دیکھ کر کے یہ کہا کہ 3 مقامات میں رفع دین کرنا سنت ہے، اور اس میں یہ نہیں ہے کہ بقیہ مقامات میں کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے۔ غیر مقلدین کا پورا عمل اس طرح ہے کہ بھئی مثلاً 2 رکعتی نماز ہے تو 2 رکعت نماز میں جو ہے وہ 4 رکعتی نماز اگر ہو تو اس میں 9 جگہ رفع دین کرنا لازم ہے، اور باقی جو جگہیں ہیں ان میں رفع دین نہیں کیا جائے گا۔ باقی جگہیں کیا؟ عند السجود بعد السجود، تو ہر نماز میں 2 سجدے ہیں، تو سجدے کو جاتے ہوئے سجدے سے سر اٹھاتے ہوئے، تو 1 رکعت میں 4 سجدے، تو 4 رفع دین یہاں ہوں گے، پھر دوسری میں 4 ہوں گے، پھر تیسری میں 4 ہوں گے، چوتھی میں 4 ہوں گے۔ اس طریقے سے 16 جگہوں میں وہ کہتے ہیں رفع دین نہ کیا جائے، اور باقی 4 رکعت نماز میں 9 جگہوں میں رفع دین کیا جائے۔ ہم کہتے ہیں یہ آپ اپنا پورا عمل، آپ اہل حدیث ہیں، آپ کے ہاں 2 دلیلیں ہیں، یا تو کتاب اللہ ہے یا سنت رسول اللہ ہے، نہ اجماع کو مانتے ہیں نہ قیاس کو مانتے ہیں۔ لہٰذا ہماری چیلنج ہے کہ یہ پورا عمل کہ بھئی ان 9 جگہوں میں رفع دین کیا جائے، 16 جگہوں میں نہ کیا جائے، یہ پورا عمل ذخیرہ حدیث کے کسی بھی کتاب میں آپ دکھائیں، روایت بھی صحیح ہو، صریح ہو، مرفوع ہو، اس میں تعارض بھی نہ ہو، اس کتاب کو لکھنے والا مجتہد بھی نہ ہو، مقلد بھی نہ ہو، کیونکہ تمہارے ہاں اجتہاد کرنا تقلید شرک ہے اور اجتہاد گمراہی ہے۔ تو ایسا مؤلف ہو، ایسا مصنف ہو کہ مجتہد بھی نہ ہو، مقلد بھی نہ ہو۔ تو دنیا کا ایسا کوئی کتاب نہیں ہے جس کا مؤلف مجتہد نہ ہو یا مقلد نہ ہو۔ امام بخاری کی کے بارے میں ایک رائے ہے کہ مجتہد ہے، ایک رائے ہے کہ مقلد ہے۔ اس طریقے سے بقیہ حضرات کے لیے بھی یہ بات ہے کہ وہ کیا ہیں؟ مقلد ہیں۔ تو یہ آپ اس طرح اگر دعویٰ کریں تو زہر کا پیالہ پینے کے لیے تیار ہو جائے گا، لیکن آپ کے مقابلے میں نہیں آ سکے گا۔ آپ صرف یہ مطالبہ کریں کہ آپ رفع دین کے اپنا پورا عمل ایسی حدیث کی کتاب سے دکھائیں کہ جس کتاب کا مصنف مجتہد بھی نہ ہو، مقلد بھی نہ ہو، بس یہ کل کا مر گیا۔ بہرحال تحقیقی بات میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس روایت میں 3 جگہوں میں رفع دین کا ذکر ہے، لیکن آگے یہ کہ کان یرفع یدیہ، پھر ان کا استدلال بین طور ہے کہ لفظ کان دوام پر دلالت کرتا ہے،
ہم کہتے یہ بات غلط ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر جگہ لفظ کان جو ہوتا ہے وہ دوام کے لیے نہیں ہوتا، کبھی کبھی ایک ہی واقعہ ہوتا ہے، لیکن لفظ کان کا وہاں میں استعمال ہوا ہے، اس کی بھی کئی مقامات ہیں۔ دیکھیں مثال کے طور پہ کان یقبل وهو صائم، اللہ کے نبی کو روزہ ہوتا اور اپنے اہل میں سے کسی کو، اپنے ازواج مطہرات میں سے کسی کو بوسہ دیتے، تو کیا ہم یہ کہیں گے سنت ہے کہ ہر آدمی اس طرح کرے کہ رمضان مبارک میں روزے کی حالت میں بیوی کو بوسہ دے، جبکہ جس کی بیوی نہ ہو پھر وہ کیا کرے؟ مانا وہ بدعتی ہے، تارک سنت ہے۔ تو دوام کا لفظ یہاں بھی نہیں ہے۔ زندگی کے ایک واقعہ راوی نے بیان کیا، اس کو کان سے بیان کیا، تو کان سے ہر جگہ دوام ہو اس طرح نہیں ہے۔ تو یہ بات ثابت تب ہوگی جب اللہ کے نبی رفع دین ہمیشہ کرتے رہے ہوں اور موت تک کرتے رہے ہوں، انتقال تک کرتے رہوں، تو پھر یہ بات ہے۔ باقی اگر زندگی کا اکا دکا واقعہ ہے، اس کو سنت تو نہیں کہا جائے گا۔ اس طریقے سے کان یصلی نماز پڑھتے اور نواسی کو کندھے پر اٹھاتے، ہاں لفظ کان کا وہاں میں استعمال ہوا ہے، حالانکہ زندگی کا ایک واقعہ ہے۔ اس طریقے سے کان یبول وهو قائم، پیشاب کرتے کھڑے ہو کر کے، حالانکہ زندگی کا ایک واقعہ ہے۔ تو ہر جگہ لفظ کان دوام کے لیے نہیں ہے۔ ان کا مسئلہ تب ثابت ہو سکتا ہے جب یہ ہے کہ مانا اللہ کے نبی اس طرح کرتے رہے ہوں اور حتی الوفات کرتے ہوں، تو پھر وہ سنیت ثابت ہوگی دوام سے۔ اکا دکا واقعہ ہے تو یہ سنیت ثابت نہیں ہوتی۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات آپ یہ دیکھیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، یعنی وہ اس کے راوی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ کبار صحابہ کرام کہاں ہیں؟ وہ رفع دین کو بیان نہیں کر رہے، نہ ابو بکر صدیق خلیفہ ہیں، خلفاء جو ہیں اربع، تو کسی خلیفے نے رفع دین نہیں کی۔ ابو بکر صدیق نہ اس کو روایت کیا، نہ اس پر عمل کیا، نہ حضرت عمر نے کیا، نہ حضرت عثمان نے کیا، نہ حضرت علی نے کیا۔ تو یہ جو عبداللہ بن مسعود نے نہیں کیا، تو یہ بڑے حضرات صحابہ کرام کہاں گئے تھے؟ تو رفع دین کا راوی صغار صحابہ کرام یا تو عبداللہ بن عمر ملتے ہیں، یا پھر عبداللہ بن عباس ملتے ہیں، یا پھر مالک بن حویرث مسافر صحابی۔ آپ نے پڑھا ہے صحیح بخاری میں کہ کل 20 دن میں اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا، پھر رحیم کریم تھے، فرمایا کہ آپ کا اعلی عیال بھی ہے، لہٰذا آپ واپس چلے جائیں۔ تو مالک بن حویرث کل 20 دن کا طالب علم ہے۔ وائل بن حجر بھی ایک اعرابی اور ایک دیہاتی صحابی، دیہات میں رہنے والا۔ باقی عبداللہ بن مسعود فقیہ الامہ، رات دن حضر سفر میں اللہ کے نبی کے خدمت میں رہنے والا، وہ رفع دین کو بیان نہیں کرتا بلکہ ترک رفع کو بیان کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ بات اگر تھی بھی صحیح تو یہ کیا ہو گئی تھی؟ ختم ہو گئی تھی۔ رفع دین پر امت کا تعامل نہیں۔ اور ہمارے امام صاحب ان روایتوں کو لیتے ہیں کہ جو روایت صحیح، صریح اور متعامل، جس پر امت کا تعامل ہو۔ اس لیے کتاب الآثار امام صاحب کی ایسی تصنیف ہے جس میں امام صاحب نے ایسی روایات کو جمع کیا ہے کہ جو روایت صحیح بھی اور جس پر امت کا تعامل بھی۔ تو بات یہ ہوتی ہے کہ بھئی صرف یہ نہیں کہ بات صحیح ہو، اس کو دیکھا جاتا ہے کہ آیا اس پر امت کا عمل بھی رہا یا نہ رہا۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ عبداللہ بن عمر، اب یہ حضرات صحابہ کرام بیان کر رہے ہیں کہ بار صحابہ کرام کا اس کو پر عمل نہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد پہلا مرکز اسلام کا مدینہ، اور اس کے بعد پھر دوسرا مرکز بعد میں بنا کوفہ۔ حضرت علی نے دار الخلافہ کوفہ میں بنایا۔ حضرت علی جو اسلامی حکومت کے سربراہ کوفہ میں رہنے لگے، تو پہلا مرکز مدینہ۔ ہر شہر کے جو لوگ ہوتے ہیں اپنے شہر کے سابق علماء سے اپنا دین لیتے ہیں اور اپنے شہر کے علماء سے علم حاصل کرتے ہیں۔ تو امام مالک رحمہ اللہ جس روایت کا راوی بھی ہے، مدینے کا رہنے والا بھی ہے اور مدینہ مرکز بھی ہے، دنیا سے لوگ آتے تھے روزہ اطہر کی زیارت کے لیے، اور امام مالک نے پوری حیاتی اپنی وہاں صرف کی، لیکن امام مالک رفع دین نہیں کرتے۔ مالک حضرات رفع دین کے قائل نہیں۔
حالانکہ وہ اس روایت کے راوی بھی ہیں۔ تو معلوم کہ مدینہ مرکز، مدینہ مرکز، وہاں رفع دین نہیں ہے۔ پھر کوفہ مرکز، وہاں رفع دین نہیں ہے۔ کوفے میں حضرات صحابہ کرام 1500 صحابہ کرام ہر وقت رہتے تھے، اور جہاد کے لیے تشکیل وہاں سے ہوتی، کیونکہ دارالخلافہ جو کوفہ بن گیا تھا۔ تو حضرات صحابہ کرام دور دراز سے آتے، جیسے یہاں پاکستان میں رائمنڈ تبلیغی مرکز ہے، اس وقت جہادی مرکز جو تھا وہ کوفہ تھا۔ تو صحابہ کرام آتے بھی اور جاتے بھی، پھر واپس آتے تو ادھر آتے، ادھر سے روانہ ہوتے تو ادھر سے روانگی ہوتی، تو تشکیل یہاں سے ہوتی۔ تو یوں سمجھیں کہ ہر وقت 1500 صحابہ کرام وہاں موجود رہتے تھے۔ اس طریقے سے حضرت علی نے زندگی، آخری زندگی وہاں گزاری، اور عبداللہ بن مسعود وہاں کوفے کے بہت بڑے استاد رہے اور وہاں معلم رہے۔ اہل کوفہ نے حضرت عمر سے مطالبہ کیا کہ ہمیں کوئی استاد دے دیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کو دیتا ہوں، یہ فلاں ہیں زید بن ثابت ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ ہمیں عبداللہ بن مسعود دیں۔ فرمایا عبداللہ بن مسعود میرا دست راست ہے، یہ تو میری ضرورت ہے، یہ اگر دوں تو پھر میں اپنی ضرورت کیسے پوری کروں؟ کنیفن مولیا علما، اس کی کوکھیں تو بڑی ہیں، علم سے بھری ہوئی ہیں۔ مراد یہ ہے کہ یہ اگرچہ ہلکا پھلکا ہے قد و قامت کا، لیکن سارے کا سارا علم سے بھرا ہوا ہے، یہ میری ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا مہربانی کرو اور آپ ایثار کریں اور آپ قربانی دیں اور یہ ہمارے حوالے کریں۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود وہاں کے معلم اور مجتہد صحابی، جس نے پوری زندگی اللہ کے نبی کے خدمت میں گزاری۔ تو عبداللہ بن مسعود بھی کوفے میں۔ اب میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اہل کوفہ میں بھی رفع دین نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ نے کوفے کی مسجد میں استاد رہے، حماد بن ابی سلیمان کوفے کی مسجد میں استاد رہے، اور جب حماد کا انتقال ہوا تو اس کی مسند پر امام صاحب بیٹھ گئے۔ 120 میں حماد کا انتقال ہوا ہے۔ اس کے بعد امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ان کی مسند پر بیٹھ گئے۔ تو ہر شہر کے لوگ جو ہوتے ہیں ان کے علم اس شہر والوں سے ملتا ہے۔ امام ابو حنیفہ کو یہی عمل ملا، رفع دین نہ کرنے کا عمل ملا۔ تو معلومہ کہ 1500 صحابہ کرام کا عمل یہ تھا کہ رفع دین نہیں کرتے تھے۔ تو 1500 صحابہ کرام، عبداللہ بن مسعود، ان کے تلامذہ حضرت علی، ان کے تلامذہ پورا کوفہ۔ تو اہل کوفہ یہ نمبر 2 پہ مرکز ہے۔ تو نہ مدینے میں رفع دین ملتا ہے، نہ جو دوسرا مرکز کوفہ ہے نہ اس میں ملتا ہے۔ تو معلومات کہ امت کا تعامل اس پر نہ رہا، اس لیے تو یہ حضرات صحابہ کرام رفع دین کو بیان نہیں کرتے، صرف عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ تو صغار صحابہ کرام میں سے، اور کبار صحابہ کرام جو اسلام کا بڑا مرکز تھا وہاں رفع دین کو بیان کرنے والا کوئی نہیں۔ پھر یہی عبداللہ بن عمر، ان کے 2 شاگرد ہیں، سالم اور نافع۔ سالم نافع کا آپس میں اختلاف ہے کہ جو ہے سالم اس کو مرفوع کرتے ہیں، نافع کبھی مرفوع کرتے ہیں کبھی موقوف کرتے ہیں۔ تو رفع اور وقف میں بھی اختلاف۔ تو جس روایت کے مرفوع ہونے موقوف ہونے میں اختلاف ہے تو وہ اس میں بھی گویا کہ اضطراب ہے، تو اس کے اوپر عمل تو نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد سالم کی یہ جو روایت ہے اس میں راوی امام مالک ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ خود اس کے رفع دین کے قائل نہیں۔ تو آخر کیا وجہ ہے کہ ہم 15ویں صدی میں امام مالک کی روایت کو دیکھ کر کے ہم شور مچاتے ہیں؟ تو سوال یہ ہے کہ ان پہلی صدی میں یا دوسری صدی میں امام مالک نے ان کو کیوں چھوڑا؟ آخر کوئی بات تو تھی نا۔ پھر اس کے بعد عبداللہ بن عمر کے شاگردوں میں مجاہد ہیں۔ وہ کہتے ہیں 10 سال میں نے مجاہد کے پیچھے نماز، عبداللہ بن عمر کے پیچھے نماز پڑھی۔ مجاہد کہتے ہیں کہ 10 سال میں نے عبداللہ بن عمر کے پیچھے نماز پڑھی، لیکن 10 سال میں کبھی میں نے ان کو رفع دین کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو معلوم ہوا کہ حضرت عبداللہ بن عمر کا خود کا بھی عمل نہیں، جو روایت کے راوی ہیں ان کا بھی عمل نہیں، اہل کوفہ کا عمل نہیں، 1500 صحابہ کرام کا عمل نہیں، عبداللہ بن مسعود کا عمل نہیں، ان کے تلامذہ کا عمل نہیں، حضرت علی کا عمل نہیں، خلفاء راشدین کا عمل نہیں، حضرت علی کے تلامذہ کا عمل نہیں۔ امام مالک کے زمانے میں جو ہے مدینے میں کوئی ایک انسان بھی نہیں تھا رفع دین کرنے والا، حالانکہ دنیا کے لوگ یہاں آتے تھے۔ اس کی معنی یہ عمل اس طرح متروک ہو چکا تھا کہ اس کا نام و نشان نہیں تھا۔ باقی جو مسافر صحابی
پڑھ کے گیا تو یہ حکم ہوتا تھا جو پڑھ کے گیا اپنے علاقے میں پڑھاؤ۔ تو جن نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی کو مالک بن حویرث وائل بن حجر رفع یدین کرتے ہوئے دیکھا، اپنے علاقے میں وہ تعلیم دی، اس علاقے کی تعلیم امام شافعی کو مل گئی، اس علاقے کی تعلیم امام احمد بن حنبل کو مل گئی، تو وہ رفع یدین کے قائل بن گئے۔ لیکن پوری دنیا کی 2/3 اس میں حنفی ہیں، باقی 1/3 میں مالکی، شافعی، حنبلی ہیں۔ تو اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ترک رفع یدین جو ہے یہ منسوخ ہو چکا اور اس کے اوپر عمل نہ رہا۔ باقی متعامل جو ہے، جس پر جو تعامل ہے وہ ترک رفع ہے۔ اس لیے ہمارے امام صاحب نے، ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جو ہے وہ ترک رفع کو ترجیح دی ہے، اور پھر وہ سب سے بڑے ہیں، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک واسطے سے شاگرد ہیں۔ لہٰذا جب قرآن کہتا ہے کہ اہل ذکر سے پوچھو، تو ہماری نظر میں اہل ذکر نمبر 1 صحابہ کے بعد اگر ہے تو حضرت امام ابو حنیفہ ہے، وہ ایک واسطے سے اللہ کے نبی کا شاگرد ہے، باقی تو تابعی بھی نہیں ہے۔ ان نے تو 8 صحابہ کی زیارت کی ہے، اس لیے ہم نے ابو حنیفہ سے پوچھا، امام ابو حنیفہ نے یہ بتایا کہ رفع یدین نہیں ہے، لہٰذا ہم رفع یدین نہیں کرتے۔ باقی روایت کا صحیح ہونا اور بات ہے، اور متعامل ہونا اور بات ہے۔ یہ بات میں نے آپ کو سمجھائی کہ دیکھیں، جوتی پہن کر کے نماز پڑھنے کی صحیح روایت موجود ہے، لیکن کوئی بھی اس پر عمل نہیں کرتا۔ روزے کی حالت میں بیوی کو بوسہ دینا صحیح روایت ہے، کوئی بھی اس پر عمل نہیں کرتا۔ کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنے کی صحیح روایت ہے، اس پر کوئی عمل نہیں کرتا۔ اور بغیر عذر کے مدینے میں 2 نمازیں ملا کر کے پڑھنے کی صحیح روایت ہے، لیکن امت مسلمہ میں کسی کا بھی عمل نہیں۔ تو معلوم ہوا صحیح بات بھلی قرآن کی بھی ہو نا، تو کبھی اس پر بھی عمل نہیں ہوتا۔ ورنہ قرآن میں میراث کے مسئلے میں آیا نا، اذا حضر القسمۃ القربى والیتامى، کہ ادھر بندہ مر گیا، ادھر جو ہے ورثہ بھی آ گئے اور یتیم مسکین بھی آ گئے، تو اللہ نے کہا ان یتیموں کو بھی دے دو، ان قریب و رشتہ داروں کو بھی دے دو ترکے میں سے۔ اب آپ فتویٰ کیا دیتے ہیں کہ ترکے میں سے یتیموں کو دیا جائے گا، وارثوں کو دیا جائے گا؟ دیکھو قرآن کی آیت ہے، اور جب قرآن کی آیتیں متواتر ہیں اور صحیح ہے لیکن عمل نہیں، تو معلومات کہ صحیح ہونا عمل کے لیے کافی نہیں، صحت کافی نہیں، صحت کے ساتھ تعامل ضروری ہے۔ اس لیے امام صاحب رحمہ اللہ کے شرائط میں، امام صاحب کی شرط کڑے شرط ہیں، امام صاحب کے ایسے شرط ہیں کہ کسی محدث کے ایسے شرط نہیں۔ امام صاحب کے مرویات کا درجہ صحیح بخاری کے مرویات سے زیادہ ہے، کیونکہ امام بخاری رحمہ اللہ کے شرط جو ہیں اتنے سخت نہیں۔ امام صاحب کا شرط یہ ہے کہ ایسی روایت لی جائے گی کہ جس کے بیان کرنے والے ہر دور کی جماعت ہو، اتقیاء ہو، صلحاء ہوں، ہر دور میں اس کو بیان کرنے والی جماعت ہو، اکا دکا بندہ نہ ہو۔ امام صاحب کی شرط یہ ہے کہ وہ روایت لی جائے گی جس کا راوی بدعتی نہ ہو، اور جس کا جو نبی کی زندگی کا آخری عمل ہو۔ اب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ خارجی کی روایت کو نہیں لے گا، امام صاحب جو ہے رافضی کی روایت کو نہیں لے گا، شیعہ کی روایت کو نہیں لے گا، اس طریقے سے ناسبی کی روایت کو نہیں لے گا۔ لیکن تمہاری صحیح بخاری میں کافی روایت رافضی بھی ہیں، کافی شیعہ بھی ہیں، کافی جو ہیں اس میں روایت جو خارجی بھی ہیں، کافی ناسبی بھی ہیں۔ تو معلومات کہ امام صاحب کا شرط سخت ہے۔ جب شرط سخت ہے تو مرویات میں پہلا نمبر کتاب الآثار کا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ دنیا نے اس کو تلقی بالقبول کیا ہے۔ بے شک امام صاحب ہمارے امام ابو حنیفہ امام بخاری رحمہ اللہ جو ہے وہ ہمارے محبوب ہیں، اور پھر ٹھیک ہے انہوں نے ایک بہت بڑی دین کی خدمت کی ہے، اپنی جگہ پہ ہے، لیکن جو شرائط امام صاحب ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہیں وہ شرائط خود امام بخاری کی بھی نہیں ہے۔ بہرحال یہ رفع یدین کے متعلق جو کچھ مجھے عرض کرنا تھا مختصر طریقے سے میں نے آپ کو سمجھا دیا۔ تو اس میں صرف 3 مقامات میں رفع یدین کا ذکر ہے اور کان کا لفظ ہے، ساری بات میں نے آپ کو بتا دی۔ جی، رفع الیدین اذا کبر و اذا رکع و اذا رفع۔ پھر امام صاحب رحمہ اللہ نے صاف الفاظ میں ترجمہ رکھا کہ 3 مقامات میں رفع یدین ہے، اور پھر روایت جو لائی وہی ابن عمر والی، اور
یہ معلوم آپ کو ہونا چاہیے کہ امام صاحب نے جز رفع دین بھی لکھا ہے، امام بخاری نے رفع دین ثابت کی ہے، اس پر مستقل کتاب بھی لکھا ہے، لیکن وہ مرویات صحیح بخاری میں نہیں لائی، تو معلومات کہ فی ما فی، آخر کوئی بات تو تھی کہ وہ روایت امام صاحب کے علم میں ہے، جز رفع دین میں تو ان کو بیان کر رہے ہیں، ابو امیر ساعدی کی روایت جس پر امام طحاوی نے بحث کیا ہے اور روایتوں کو وہاں بیان کیا، مالک بن حویرث کی روایت کو بیان کیا اور ان کو بیان کیا، لیکن وہ روایت یہاں صحیح بخاری میں نہیں لائی، تو یہ بھی خود ظاہر کرتا ہے اس بات کو کہ مقصد یہ ہے کہ یعنی وہ روایت اس پائے کے اس درجے کی نہیں ہے جو ان سے استدلال کیا جا سکے۔